الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ ترجمہ: تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندوں ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان قریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ اور کن لوگوں کا ذکر تھا جو آر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اللہ کا بندہ کہیں، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے وہ بندے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمانا کہ کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائیں گے۔ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے کیا ثمرات ہوں گے اور وہ کیا نعمتیں ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وعدہ فرماتے ہیں۔ اور ان کے برخلاف وہ بدبخت جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں عار محسوس کیا اور جن لوگوں نے تکبر کیا ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح ہم یہ نہیں جان سکتے سمجھ سکتے کہ وہ کس قدر تکلیف دہ عذاب ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ نہایت ہی برا مقام اور برا انجام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے اس اعزاز کو ایک جو ہے وہ خرابی اور کمی سمجھا کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بنا لیں اور بندہ سمجھیں اور اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دیں، تو ایسے بدبختوں کے لیے عذاب ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ عیسائیوں کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ کیوں کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے عار محسوس کر سکتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، کیونکہ یہ تو ایک نہایت بلند مقام ہے کسی بھی مخلوق کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں سمجھتے قیامت کے دن ان کا نہ تو کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اللہ ہم کو اپنا بندہ بنا لے اور ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔